السلام علیکم دوستو. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ہم روٹین میں پریکٹس کرتے ہیں کہ ہم جب بھی کوئی بھی کام کرتے ہیں اس پہ ہماری توجہ نہیں ہوتی، فوکس نہیں ہوتا، بلکہ ہماری مائنڈ میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ یہ کر لیں، وہ کر لیں، وہ کر لیں، اس کے بعد یہ کریں گے، اس کے بعد وہ کریں گے. اس وجہ سے ہو کیا رہا ہے؟ اس وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ ہماری جو توجہ ہے وہ اسکیٹر ہو رہی ہے، بکھری ہوئی ہے. وہ اس کی وجہ سے ریکوائر رزلٹ نہیں مل رہے. اب ہونا کیا چاہیے اور ہو کیا رہا ہے؟ ہو تو یہی رہا ہے کہ ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس میں بٹے بٹے ہیں، ہماری توجہ منتشر ہے، ہماری توجہ ایک چیز پہ پوری لگ نہیں رہی، ایک چیز سے ہٹ کے ساری چیزوں پہ لگ رہی ہے. اب اس سے ہو کیا رہا ہے؟ اس سے آؤٹ کم نہیں مل رہی، اس سے ہمیں وہ رزلٹ نہیں مل رہا جو ہمیں ملنا چاہیے. اب جس طرح ہم مثال لیتے ہیں، جس طرح ہم فوکس کی مثال سمجھاتے ہیں کہ ایک انسان اگر کسی بھی چیز پہ فوکس کرے اور اس کو دھیان سے کرے، اس میں اچھے رزلٹ مل سکتے ہیں. یہ اس کی ہم مثال دیتے ہیں کہ ایک ہم سورج کی روشنی کو اگر ایک پوائنٹ پہ کسی مرر کے ذریعے جب ہم اکٹھے وہاں پہ پھینکتے ہیں تو وہ اتنی انٹینسٹی اس میں ہوتی ہے کہ اگر کسی کاغذ پہ پھینکے تو کاغذ پہ آگ لگ جاتی ہے. اس کی وجہ کہ وہ بہت ساری انرجی اکٹھی ہو کے جب ایک جگہ پہ لگتی ہے اس میں زیادہ ہیٹ ہوتی ہے، اس ہیٹ کی وجہ سے کاغذ میں آگ لگ جاتی ہے. یہ ہم نے پریکٹس عموماً کیا ہوتا ہے. اکثر لوگ جب اسکول میں پڑھتے ہیں، میٹرک میں، انٹر میں، یہ ایکسپیریمنٹ کروایا جاتا ہے جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں کہ جب ایک جگہ پہ ساری روشنی سورج کی گرتی ہے وہاں پہ اتنی ہیٹ اکٹھی ہو جاتی ہے کہ کاغذ پہ آگ لگ جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ بہت ساری ہیٹ کو ایک پوائنٹ پہ لایا جاتا ہے. اس ایک پوائنٹ پہ آنے سے وہاں پہ ہیٹ بہت زیادہ اکٹھی ہوتی ہے اور کاغذ میں آگ لگ جاتی ہے. اسی طرح انسان کی جو توجہ ہے، انسان کی جو توانائی ہے، جو ہماری توجہ توانائی ہے ہماری، وہ بھٹکی ہوئی ہے، وہ منتشر ہے، وہ اسکیٹر ہے، بکھری ہوئی ہے. جب ہم کسی ایک چیز پہ کام کرتے ہیں تو 100 خیالات آ جاتے ہیں. جب ہم ایک چیز کو ایک چیز میں پورے اتر رہے ہوتے ہیں، کسی چیز پہ کا کام کر رہے ہوتے ہیں، کسی چیز کو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا مائنڈ بہت ساری جگہوں پہ ہوتا ہے. اس کی وجہ سے ہمیں رزلٹ نہیں مل پاتے. یہ بیسیکلی یہ تو ایک مثال ہے کہ آپ کام کر رہے ہیں، اس میں آپ پورے نہیں ہیں، آپ کی توجہ بھٹکی ہوئی ہے، آپ کا مائنڈ مختلف ڈائریکشن میں جا رہا ہے. دوسرا، انسان کی پرسنالٹی کیا، بہت سارے لوگوں کی پرسنالٹی بھی اسی طرح ہے کہ وہ ایک کام جو کر رہے ہیں، اب رائٹ نو اگر وہ فرض کرو کہ کام کر رہے ہیں، وہ بزنس کر رہے ہیں، یا وہ لیپ ٹاپ پہ بیٹھے کام کر رہے ہیں، موبائل پہ کام کر رہے ہیں، یا اپنے کہیں اور ایکٹیویٹی میں وہ ملوث ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں. یہ جس طرح ایک اسٹڈی کروا رہے ہیں، آپ کسی کو پڑھا رہے ہیں، کسی کو چیز سمجھا رہے ہیں، تو آپ کے مائنڈ میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں، تو آپ کا دماغ کسی ایک چیز پہ پن نہیں ہوتا. اس کی وجہ سے آپ جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں، کسی کو کوئی چیز سمجھا رہے ہیں، وہ پوری سمجھا نہیں پاتے. کوئی کام کر رہے ہیں، وہ پورا کام نہیں کر پاتے، اس میں ریکوائر رزلٹ نہیں آتے. اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ یہ تو ہماری پریکٹس ہو رہی ہے، یہ ہم اس طرح کر رہے ہیں. ایک تو ہے کہ ایک رائٹ نو آپ کوئی کام کر رہے ہیں، اس پہ آپ کی توجہ نہیں ہے، اس کی وجہ سے آپ کو ریکوائر رزلٹ نہیں مل رہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ آپ لائف میں کیا کر رہے ہیں، اس میں بھی آپ پورے نہیں ہیں. اب جس طرح ایک بندے نے سلیکٹ کیا ہے کہ میں نے کنسلٹنٹ بننا ہے، وہ ڈاکٹر ہے یا کوئی بھی فزیوتھراپسٹ آفس ہے، وہ یا کوئی بھی کنسلٹنٹ ہے، وہ کنسلٹنٹ بننا ہے، لیکن اس کے مائنڈ میں چل رہا ہے کہ یار میں نے تو سوچا تھا کہ میں کرکٹر بن جاؤں، میں نے تو سوچا تھا کہ میں ایک اچھا پروفیشنل پلیئر بن جاؤں، لیکن میں یہ کنسلٹنٹ بن گیا ہوں. تو اس کی توجہ بکھری ہوئی ہے. اب ایک مائنڈ میں تھا، میرے والدین نے مجھے کہا تھا کہ آپ ڈاکٹر بن جاؤ. اب وہ ڈاکٹر نہ بن کے کچھ اور بن گیا. اب وہ ایتھلیٹ بن گیا. اب وہ بچپن میں میرے والد نے کہا تھا کہ یہ فورس میں ہونا چاہیے تھا، یہ میرے والد نے کہا یہ پائلٹ ہونا چاہیے تھا، یہ اس نے کہا کہ بھی میں کسی اور فیلڈ میں ہونا چاہیے تھا. اب ایک تو ہے کہ اس کے گھر والوں نے اس کو کہا تھا کہ اس کو کیا بننا چاہیے تھا، ایک اس نے خود سوچا ہے کہ اس کو کیا بننا چاہیے تھا، ایک اس کے ٹیچر نے بتایا کہ اس کو کیا بننا ہے، ایک وہ اب رائٹ نو کسی ایک فیلڈ میں موجود ہے، وہ کام کر رہا ہے، اور دوسرے کی وہ تلاش کر رہا ہے. اب اس کی توجہ بھٹکی ہوئی، یہ پرسنالٹی اس کی بکھری ہوئی ہے. اب اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ وہ کسی کام میں پورا اتنا نہیں پائے گا، اس سے ریکوائر رزلٹ نہیں ملیں گے. اب یہ تو کام کی نوعیت ہو گیا. جب وہ کوئی کام کر رہا ہے، فرض کرو اس نے طے کر لیا کہ میں نے اب پلیئر بننا ہے، میں نے کرکٹر بننا ہے. اب وہ جب کرکٹر بننے کے لیے وہ اپنی پریکٹس کر رہا ہے، اپنی بولنگ ہے، بیٹنگ ہے، فیلڈنگ ہے، وہ جو بھی آپ وہاں پہ کر رہا ہے، اب وہاں پہ بھی اس کی توجہ نہیں ہے. اب وہ گیم کھیلتے ہوئے وہ سوچ رہا ہے کہ میں نے شام کو کیا کرنا ہے، میں نے ابھی میں کیا کر کے آیا ہوں، میں نے کل کیا کرنا ہے،
میں نے اس سے اگلے والے دن وہاں پہ بھی اس کی ایک کام اگر اس نے سلیکٹ کر لیا ہے وہ کر رہا ہے، اس میں بھی وہ پورا نہیں ہے، اس میں بھی اس کی توجہ سکیٹرڈ ہے، بکھری ہوئی ہے، منتشر ہے، اس میں بھی پرفارم نہیں کر پا رہا۔ ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے ایک تو اپنی پرسنالٹی کو ڈیفائن کرنا ہے کہ ہم نے اپنے کام کس میں جانا ہے، ہم نے کام کیا کرنا ہے، ہم نے اپنی لائف میں کیا پرفارم کرنا ہے، ہم نے اپنی لائف میں کس پروفیشن میں جانا ہے۔ ایک تو یہ طے کر لیں کہ ہم نے کس، جس طرح کہتے ہیں نا کہ پھول اگر کھل نہ پائے تو اس میں خوشبو نہیں آتی۔ اگر پھول کی خوبصورتی ہے کھلنے میں، پھول کی کوالٹی ہے کھلنا، وہ کھلے گا ہی کھلے گا۔ تو اس طرح انسان ہے، وہ بھی انسان بھی پھول کی طرح کھلتا ہے، اگر وہ پورا نہ کھل پائے تو اس میں بھی خوشبو نہیں آتی، اس میں خوشبو نہیں آئے گی، اس کے کام میں اثر نہیں آئے گا۔ اسی طرح انسان جو بننے کے لیے پیدا ہوا ہے، جو بننے کے لیے وہ آیا ہے، اگر وہ کام نہ کر پائے تو اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوگا، اس کی زندگی میں جس کو کہتے ہیں بدبو ہوگی، اس کی زندگی میں بے سکونی ہوگی، اس کی زندگی میں ہر طرف ہی اس کا نیگیٹو ہو رہا ہوگا، وہ پریشان خود تو پریشان ہوگا، دوسروں کو بھی پریشان کرے گا۔ آپ جو بننے کے لیے آئے ہیں، آپ کی پرسنالٹی کس ٹائپ کی ہے، کیا بننا ہے آپ نے یہ خود طے کریں گے آپ کہ آپ نے کیا بننا ہے۔ اب جب آپ نے طے کر لیا کہ میرا رجحان، میری ٹینڈنسی اس سائڈ پہ ہے، میں یہ بننا چاہتا ہوں، میرا اس میں شوق ہے، میں اس میں اچھا پرفارم کرتا ہوں، آپ نے یہ طے کر لیا، اب آپ کی ساری توجہ، ساری توانائیاں، ساری انرجی اسی کام میں لگیں۔ جب اسی کام میں لگیں گے آپ بھی پھول کی طرح کھلیں گے، آپ بھی پھول کی طرح کھلیں گے۔ جس طرح وہ مثال دی جاتی ہے نا، کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا۔ جب آپ کسی کو کاپی کرنے کی کوشش کریں گے، کسی کے کہنے کی کوشش کریں گے، کسی کو فالو کرنے کی کوشش کریں گے اور آپ وہ بننا نہیں چاہتے تو یہی ہوگا، تو آپ کی توجہ اس میں نہیں ہوگی، آپ وہ پرفارم نہیں کر پائیں گے جس طرح پھول نے کھلنا تھا، وہ اب ان کھلا رہ گیا۔ تو آپ کی لائف میں بھی یہی ہوگا کہ آپ جو ہونے کے لیے آئے ہیں، جو بننے کے لیے آئے ہیں، وہ نہیں بن پائیں گے۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے، آپ جو بننا چاہتے ہیں، جو آپ پرفارم کرنا چاہتے ہیں، جس میں آپ کو شوق ہے، وہ وہی کام کریں، اس میں پھر پورا اتریں جس کام کو آپ نے سلیکٹ کیا۔ جب اس میں پورا اتریں گے، اس سے رزلٹ ملیں گے۔ اس کی مثال اس طرح آپ لیں کہ ایک پتھر ہے، بہت سخت چٹان ہے، اس پہ اگر مسلسل پانی کی ایک دھارا، ایک بوند یا ایک قطرہ گرتا رہے، مسلسل گرتا رہے، ایک ٹائم آتا ہے اس کنٹینیوٹی کی وجہ سے، اس تسلسل کی وجہ سے ایک ٹائم آتا ہے کہ اس میں سوراخ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ظاہری طور پہ تو لگتا ہے کہ ایک قطرے سے کیا ہوگا، ایک قطرہ مسلسل جب گرتا رہتا ہے اس میں سوراخ ہو جاتا ہے، ایون کہ اس چٹان کو ریت بنا دیتا ہے پانی مسلسل گرنے کی وجہ سے۔ تو جب آپ نے ایک چیز طے کر لی کہ آپ نے یہ بننا ہے اور آپ اس میں مسلسل لگے رہتے ہیں اور ایک ہی جگہ پہ لگے رہتے ہیں، یہ مقصد ہے ایک جگہ پہ، مقصد ہے ایک کام میں۔ آپ نے طے کر لیا کہ میں نے ایتھلیٹ بننا ہے، میں نے طے کر لیا کہ میں نے پروفیشنل ڈاکٹر بننا ہے، میں نے طے کر لیا کہ میں نے انفلوئنسر بننا ہے، میں نے طے کر لیا کہ میں نے پولیٹیشین بننا ہے، میں نے طے کر لیا کہ میں نے ایک آفیسر بننا ہے، میں نے طے کر لیا میں نے فورس میں جانا ہے، میں نے طے کر لیا کہ میں نے کچھ اور کام کرنا ہے۔ جو آپ نے طے کر لیا، پھر اس میں لگے رہے، مسلسل لگے رہے۔ ایک تو مسلسل لگے رہے اور آپ کی پوری توانائی کسی اور چیز میں نہ لگے، وہ صرف اسی کام میں لگے۔ پھر وہ جس طرح ایک چٹان، ایک پتھر ٹوٹتی ہے، سوراخ بھی اس میں ہوتا ہے اس ایک قطرے کی وجہ سے، تو وہ ریزہ ریزہ ہو کے وہ ریت بھی بنتی ہے۔ اسی طرح آپ کسی بھی کام میں جانا چاہتے ہیں، کسی بھی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں، ایک طے کر لیں کہ میں نے اس فیلڈ میں جانا ہے، پھر اس میں مسلسل لگے رہیں، پوری توجہ کے ساتھ، پوری دھیان کے ساتھ، پورے فوکس کے ساتھ اس میں لگے رہیں۔ ہماری اکثر توجہ بھٹکی رہتی ہے، یہ کسی ایک کام میں کریں۔ اکثر لوگ اس کو کہتے ہیں کہ ہم جی ملٹی ٹاسکنگ ہے، ہم جی ملٹی ٹیلنٹڈ ہیں، ہم جی بہت کام کر لیتے ہیں۔ آپ بہت کام کر لیتے ہیں لیکن آپ ایک کی بھی کام پورے صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے۔ کرنا کیا ہے؟ ایک کام میں پورا اترنا ہے، ایک میں، کسی ایک میں اس کو پورا پرفارم کرنا ہے، اس کو پورا، جس کو کہتے ہیں اس میں پورا اترنا، ابزارب ہونا، جذب ہونا، اس میں پورا اترے۔ اب جس طرح آپ نے کہانیاں سنی ہیں، آپ نے سٹوریاں سنی ہیں لوگوں کی، لائف سٹوریاں آپ نے سنی ہیں کہ وہ فلاں شخص ہے، وہ بہت کامیاب انسان ہے، وہ فلاں شخص ہے، وہ بہت کامیاب انسان ہے، وہ
ایک آپ کا جو آئیڈیل، آپ نے ہر بندے نے ایک آئیڈیل چنا ہوتا ہے کہ میرا وہ آئیڈیل ہے، میرا وہ آئیڈیل، آپ کا جو بھی آئیڈیل ہے اس کو آپ دیکھیں، اس نے ایک فیلڈ کو چنا، اس میں وہ پرفارم کرتا گیا۔ ہاں آپ اب یہ بھی دیکھتے ہوں گے، ایک انسان ہے وہ ملٹی ٹیلنٹڈ تھا، اس میں مختلف فیلڈ پہ کام کیا، مختلف ڈائریکشن میں اس نے کام کیا، لیکن اس نے مختلف ڈائریکشن میں کام کیا ہوگا، لیکن اس لمحے جب وہ کوئی کام کر رہا تھا تو وہ اس میں پورا اترا تھا۔ اب دیکھیں، آپ بھی ملٹی ٹاسکنگ بن سکتے ہیں، ملٹی ٹیلنٹڈ بن سکتے ہیں، لیکن کیسے؟ وہ یہ کہ آپ نے جب ایک کام کو طے کیا کہ میں نے اس وقت اس 2 گھنٹوں میں میں نے یہ کام کرنا ہے، اس 2 گھنٹوں میں آپ سب کچھ بھول جائیں، آپ اس میں پورا اتر جائیں۔ جس طرح آپ ایکٹنگ کرتے ہیں، جس طرح ایک اداکار ہے، جب اس کو ایکٹنگ ملتی ہے، اس کو ڈرامہ ملتا ہے، اس کو لائن ملتی ہے، تو اچھا ایکٹر تو وہی ہے کہ جو اس کو کردار ملے، جو اس کو رول ملے، وہ اس میں پورا اتر جائے۔ اب کسی ایک وہ ڈرامے میں، کسی ایک فلم میں، وہ کسی ایک اسکرپٹ میں وہ اس نے باپ بننا ہے، وہ سب بھول جائے، پھر اس اسکرپٹ میں وہ صرف باپ ہی بنے گا۔ ایک اسکرپٹ میں ایک فیمیل نے رول پلے کرنا ہے ماں کا، وہ اس میں وہ سب کچھ بھول جائے گی، وہ اس میں ماں کا رول پلے کرے گی۔ ایک جگہ پہ اس نے بہن کا رول پلے کرنا ہے، ایک جگہ انسان نے دوست کا رول پلے کرنا ہے، بزنس مین بننا ہے، کہیں پہ بھی وہ ایک اچھا کامیاب اداکار آپ اس کو سمجھتے ہیں، وہ وہی سمجھا جاتا ہے جو اپنے رول میں پورا اترے۔ جب وہ پورا اترتا ہے تو پھر اس کو لوگ دیکھتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں، اس کو لوگ اس کو رینکنگ دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ اس نے بہت کمال کی ایکٹنگ کی ہے، اس میں بہت ایکٹنگ اس نے کمال کی کیسے کی ہے کہ جو اس کو رول ملا تھا وہ اس میں پورا اتر گیا تھا۔ اور اسی طرح آپ کے جو آئیڈیل ہیں، آپ کے جو رول ہیں اور رول ماڈل ہیں جن کو آپ کہتے ہیں، وہ وہی ہیں کہ آپ جن کو کہتے ہیں کہ وہ ملٹی ٹاسکنگ ہے، ملٹی ٹیلنٹڈ ہے، وہ جس کو بھی رول دیتے ہیں وہ پورا اتر لے، آپ بھی وہ بننا چاہتے ہیں، لیکن وہ کیسے بنا؟ یہ دیکھیں کہ جب اس کو جو رول ملا، اس نے اس وقت ساری چیزیں بھول کے وہ رول پلے کیا۔ آپ بھی دیکھیں، آپ ملٹی ٹیلنٹڈ، ملٹی ٹاسکنگ یا بہت سارے کام کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ ایک کام طے کریں، وہ کام کرنے کی کوشش کریں، اس میں پھر پورا اتریں، پھر آپ سب کچھ بھول جائیں، پھر دنیا جہان میں وہی کام ایک رہ گیا، وہی صرف، اس کے علاوہ آپ سب کچھ بھول جائیں۔ اب یہ ہوگا کیسے؟ آپ کے مائنڈ میں آ رہا کہ یہ ہوگا کیسے؟ اس کے لیے سب سے پہلے تو دیکھیں، آپ کی پریکٹس ہوئی ہے، آپ کی ٹریننگ ہوئی ہے، آپ نے اس کی بہت ساری پریکٹس کی ہے، آپ نے اب تک یہ پریکٹس کی ہے کہ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں اس میں پورا نہیں اترتے۔ آپ کوئی بھی ایک کام کر رہے ہیں، اس کو صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کرتے۔ پہلی بات تو آپ نے لائف میں کچھ بننا طے ہی نہیں کیا، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں۔ پھر اگر آپ ایک چیز طے بھی کر لیتے ہیں تو پھر اس میں بھی پورا نہیں اترتے، پھر وہاں پہ بھی بیسیوں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں آپ کے مائنڈ میں۔ تو اب کرنا کیا ہے؟ ایک تو پریکٹس کرنی ہے، اس کی پریکٹس مختلف پریکٹسز ہیں، اس کی مختلف پریکٹسز ہیں، جس طرح مراقبہ ہے، میڈیٹیشن جس کو آپ کہتے ہیں، یوگا ہے، یوگ جس کو کہتے ہیں آپ، یا اس کے علاوہ آپ اپنے مائنڈ کو ٹرینڈ کرتے ہیں کہ وہ ایک چیز پہ اترے، ایک چیز کو پرفارم کرے، یہ پریکٹسز سے ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اب دیکھیں، آپ طے کرتے ہیں کہ میں نے آج طے کر لیا کہ میں بس سارا کچھ بھول کے یہی کام کروں گا۔ بھی آپ نے تو یہ تو بیسیوں دفعہ طے کیا ہے، آپ وہ نہیں کر پاتے، تھوڑی دیر کی وہ لہر اٹھتی ہے، آپ طے کرتے ہیں اور کچھ وقت گزرنے کے بعد آپ بھول جاتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہوگا، یہ تبھی ہوگا جب آپ کسی ایک چیز کی پریکٹس کریں گے یا آپ کسی کو فالو کریں گے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو کسی کو فالو نہیں کرتے، ٹھیک ہے بھی، آپ کسی کو فالو نہیں کرتے، اپنے دماغ کو فالو کرتے رہیں، جو ہر لمحے، ہر سیکنڈ میں کئی دفعہ چینج ہوتا ہے، آپ اس کو اپنے دماغ کو فالو کرنا شروع کر دیں۔ آپ کسی رول ماڈل کو پکڑیں گے، آپ اپنے کسی گرو کو پکڑیں گے، استاد کو پکڑیں گے، اس کو کس لیے پکڑیں گے؟ تاکہ آپ ایک ڈائریکشن میں آنے کی کوشش کریں۔ آپ اس کے بغیر کر سکتے ہیں تو اس کے بغیر کر لیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے جی کسی کو فالو نہیں کرنا، کسی کو گرو نہیں پکڑنا، کسی استاد نہیں پکڑنا، کسی کو میں نے مینٹور نہیں لینا، تو ٹھیک ہے، آپ اس کو کسی کو فالو نہیں کرتے، آپ اپنے کو ہی فالو کر لیں، اپنی ایک بات پہ ڈٹ جائیں۔ دیکھیں، ہم بیسیوں دفعہ دن میں طے کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، لیکن ہم وہ نہیں کر پاتے۔ ہم بیسیوں دفعہ دن میں، جس طرح ایک اکثر جو نشہ کرتے ہیں، جو سگریٹ پیتے ہیں، یہ بہت سارے نشہ اور بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، وہ روز طے کرتے ہیں کہ ہم نے سگریٹ چھوڑنی ہے، نسوار چھوڑنی ہے، ہم نے وہ
جو پیلز لیتے ہیں وہ ریگولر نشہ کرتے ہیں وہ ہم نے چھوڑنا، روز طے کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا، لیکن وہ پھر کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک انسان ہے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، وہ روز طے کرتا ہے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا، پھر وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ ایک انسان ہے کہ طے کرتا ہے کہ میں نے چوری نہیں کرنی، وہ پھر چوری کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ایک انسان طے کرتا ہے کہ میں نے چغلی نہیں کرنی، پھر چغلی کر رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے لائف میں کبھی یہ پریکٹس ہی نہیں کی کہ ہم کسی ایک چیز پہ پورا اتریں اور اس چیز پہ ڈٹیں پورا۔ یہ انٹر لنک کا چیز ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے دماغ میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں، آپ کسی بھی فیلڈ میں ناکام ہے نا، آپ کے مائنڈ کی یہ پریکٹس ہے کہ ایک جگہ پہ نہیں ٹکتا۔ تو اب دیکھیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ نکما ہے، نکھٹو ہے، نکارا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ نہیں کرتا۔ اچھا، اس کے علاوہ وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے علاوہ وہ اپنے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کرتا ہے وہ پوری نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ وہ اچھے کام کرتا ہے کہ میں نے آج سے عبادت شروع کرنی ہے، آج سے میں نے ریگولر اپنے مسجد میں جانا شروع کرنا ہے، میں نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، میں نے نماز پڑھنی ہے، وہ بھی نہیں کر پاتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ کبھی اس نے پریکٹس ہی نہیں کی کہ کسی ایک چیز پہ ڈٹے۔ وہ پھر لائف میں بھی یہی کر رہا ہوتا ہے، کوئی کام سٹارٹ کرتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ کسی کام کو 10 منٹ کرتا ہے، وہ 10 منٹ نہیں کر پاتا ہے، 2 منٹ میں وہ کوئی اور کام میں لگ جاتا ہے۔ یہ پریکٹس سے ہوگا، اپنے مائنڈ کو ٹرینڈ کرنے سے ہوگا کہ ہم ایک چیز کو طے کریں، اس میں لگیں۔ یہ اس کی بہت ساری پریکٹسز ہیں، اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ ہم کس طرح کسی ایک چیز میں پورا اتر سکتے ہیں، کس طرح ایک چیز میں زیادہ دیر تک ہم رہ سکتے ہیں۔ اب آپ نے کوشش تو یہ کرنی ہے، اب جو اس وقت آپ جو کر سکتے ہیں وہ یہ کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، اب یہ نہیں بھی آپ طے کریں کہ میں نے جی سوچا تھا کہ میں نے ڈاکٹر بننا تھا، اور اب میں نے جی میں ڈاکٹر نہیں بن پایا، میں ٹیچر بن گیا ہوں۔ اب میں نے ایک ایتھلیٹ بننا تھا، میں ایتھلیٹ نہیں بن پایا، میں ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر بن گیا ہوں، میں نے کچھ بھی بن گیا ہوں۔ اب آپ نے جو چیز طے کی ہے، اب کوشش کریں، اب اس میں کچھ پریکٹس کریں کہ جو آپ نے طے کیا ہوا ہے، جو آپ اس وقت کر رہے ہیں، اس کو آپ تھوڑا سا اچھا کرنے کی کوشش کریں۔ اب جس طرح آپ روٹین میں کوئی بھی کام کر رہے ہیں، آپ نے جو اب روٹین میں جو کر رہے ہیں اس میں کوشش کریں، اس میں پورا اترنے کی کوشش کریں، اس کی پریکٹس کریں، باقی کو بھول جائیں۔ اب کچھ دیر کے لیے اس کو بھول جائیں۔ آپ نے جو طے کیا تھا نا کہ میں نے فلاں بننا ہے، میں نے فلاں بننا ہے، میں نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، میں نے فورس میں جانا ہے، میں نے جی پائلٹ بننا ہے، اب اس کو کچھ دیر کے لیے بھول جائیں فی الوقت، کیونکہ آپ نے جو کام پہلے کرنا تھا وہ آپ نے نہیں کیا، اب اس کو کچھ وقت کے لیے بھول جائیں۔ اب آپ کیا کریں، جو آپ اس وقت کام کر رہے ہیں رائٹ ناؤ، جو آپ کا پروفیشن ہے، جو بھی پیشن ہے آپ کا، جو اس وقت آپ کر رہے ہیں، جو آپ کی ڈیوٹی ہے، جو آپ کی جاب ہے، جو آپ کا ٹاسک ملتا ہے آپ کو، آپ اس میں کوشش کریں، اس کو اب سٹارٹ کریں، وہاں سے آپ سٹارٹ کریں، اس کو پورا پرفارم کرنے کی کوشش کریں۔ وہاں سے جب آپ اس کو پورا پرفارم کریں گے پھر ہی آگے آپ بڑھ پائیں گے، اگر ادروائز آپ نہیں کر پائیں گے۔ جو اس وقت آپ کو کام ملا ہوا نا، اس کو کوشش کریں، اس کو پورے طریقے سے پرفارم کریں، اس کو اچھے طریقے سے پرفارم کریں، پھر ہی آپ آگے بڑھیں، پھر ہی آپ دوسرے کام کر سکتے ہیں۔ جو اس وقت آپ کر رہے ہیں اسی میں پورا اتریں، جو آپ جو بھی پریکٹس کر رہے ہیں اس کو کوشش کریں کہ اس کو بہتر سے بہتر پرفارم کریں، بہتر سے بہتر پرفارم کر کے پھر آپ دوسرے کی طرف جائیں، پھر آپ موو کریں گے، پھر آپ کے لیے آسانی ہوگی، پھر آپ اس کو بہتر پرفارم کر سکتے ہیں، ادروائز آپ کی پرفارمنس نہیں آئے گی۔ تھینک یو سو مچ۔